بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج اس ویڈیو میں تذکرہ کروں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے معجزے کا جس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معجزات میں معراج کا واقعہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور ہماری مادی دنیا سے بالکل ہی دور اور عقل انسانی کے قیاس و گمان کی سرحدوں سے بہت زیادہ بالاتر ہے۔ معزز سامعین، میں بتاتی چلوں کہ معراج کا دوسرا نام اسراء بھی ہے۔ اسراء کے معنی رات کو چلانا یا رات کو لے جانا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ معراج کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا کے الفاظ سے بیان فرمایا، اس لیے معراج کا نام اسراء پڑ گیا۔ چونکہ حدیثوں میں معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرج بی یعنی مجھ کو اوپر چڑھایا گیا کا لفظ استعمال فرمایا، اس لیے اس واقعے کا نام معراج پڑا۔ اس دلچسپ واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ معزز سامعین، معراج کی رات آپ کے گھر کی چھت کھلی اور ناگہاں حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آپ کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب انور کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تشت کو آپ کے سینے میں انڈھیل شکم کا چاک برابر کر دیا، پھر آپ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا جہاں اس کی نگاہ کی حد ہوتی۔ معزز سامعین، بیت المقدس پہنچ کر براق کو آپ نے اس حلقہ میں باندھ دیا جس میں انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو جو وہاں حاضر تھے 2 رکعت نماز نفل جماعت سے پڑھائی۔ جب یہاں سے نکلے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے شراب اور دودھ کے 2 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر آسمان پر چڑھے۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جو کہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے، ملاقات ہوئی، کچھ گفتگو بھی ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بوقت ملاقات ہر رسول نے، پیغمبر نے آپ کو خوش آمدید اے پیغمبر صالح کہہ کے آپ کا استقبال کیا۔ پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اس درخت پر جب انوار الہی کا جلوہ پڑا تو ایک دم سے اس کی صورت بدل گئی اور اس پر رنگ برنگ کے انوار کی ایسی تجلی نظر آئی جن کی کیفیتوں کو الفاظ میں ادا نہیں کر سکتے۔ معزز سامعین، یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرش، بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اس نے چاہا بلا کر آپ کو باریاب فرمایا، اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بارگاہ الہی میں بے شمار تحفے تحائف کے علاوہ 3 خاص انعامات مرحمت ہوئے جن کی عظمتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یہ خوشخبری کہ آپ کی امت کا ہر وہ شخص بخش دیا جائے گا جو شرک نہیں کرے گا۔ جب آپ ان تحائف کو لے کر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ سے عرض کیا کہ آپ کی امت ان 50 نمازوں کا بھار نہیں اٹھا سکے گی
لہٰذا آپ واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ معزز سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مشورے پر چند بار آپ بارگاہ الہی میں آتے جاتے رہے اور عرض پرواز ہوتے رہے، یہاں تک کہ صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے میرے حبیب، لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے کلمات نہیں بدلتے۔ اے محبوب، آپ کی امت کے لیے 5 نمازیں بھی 50 ہی ہوں گی۔ نمازیں تو 5 ہوں گی، لیکن میں آپ کی امت کو ان 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، پھر آپ عالم ملکوت کی اچھی طرح سیر فرما کر، آیات الہی کا معائنہ مشاہدہ فرما کر آسمانوں سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے بیت المقدس سے مکہ تک کی تمام منزلوں اور قریش کے قافلے کو بھی دیکھا۔ ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد مسجد حرام میں پہنچ کر سو گئے اور صبح کو بیدار ہوئے۔ جب رات کے واقعات کا آپ نے قریش کے سامنے تذکرہ فرمایا تو سردار قریش کو سخت تعجب ہوا، یہاں تک کہ بعض نے آپ کو جھوٹا کہا اور بعض نے مختلف سوالات کیے۔ چونکہ اکثر سردار قریش نے بار بار بیت المقدس کو دیکھا تھا تو وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے، اس لیے امتحان کے طور پر ان لوگوں نے آپ سے بیت المقدس کے در و دیوار اور محرابوں وغیرہ کے بارے میں سوال پوچھنا شروع کر دیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آپ کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس کی پوری عمارت کا نقشہ پیش فرما دیا۔ کفار قریش آپ سے سوال کرتے جاتے اور آپ عمارت کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کے جواب دیے جاتے۔ معزز سامعین، میں یہ بتاتی چلوں کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکہ سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازو پر، سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین تک رف رف پر۔ بیت المقدس سے مقام کعبہ قوسین تک پہنچنے میں آپ نے 10 منزلوں پر قیاس فرمایا اور ہر منزل پر کچھ گفتگو ہوئی، بہت سی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا، جیسے آسمان اول، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان اور 6واں آسمان، 7واں آسمان سدرۃ المنتہا، مقام مستوی، جہاں آپ نے کلمہ قدرت کے چلنے کی آوازیں سنی